بھارت کے معروف اداکار سیف علی خان کی خاندانی پراپرٹی کو دشمن کی جائیداد آخر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے معروف اداکار سیف علی خان کی دادی نے محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے خلاف الیکشن پر راضی کیا؟ پٹودی خاندان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے رشتہ دار، دادا کے بھائی میجر جنرل نواب زادہ شیر علی خان آف پٹودی کو پاکستان کا آرمی چیف بنانے کی کوشش۔ پاکستان میں موجود سیف علی خان کے ایک چچا ISI کے ڈیپٹی DG بھی رہ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل، میں ثنا کیوان۔ آج کل اداکار سیف علی خان اور پٹودی خاندان ایک بڑے قانونی دھچکے کی وجہ سے خبروں کی زینت ہیں، اور یہ اس مقدمے کی وجہ سے ہے جو انہیں ننہال کی طرف سے وراثت میں حاصل ہوئی ہے۔ بھارتی صوبہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے 2000 کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو، جس میں پٹودی خاندان کو تقریباً بھارتی 15,000 کروڑ روپے کی آبائی جائیدادوں کا حقدار وارث تسلیم کیا گیا تھا، اس کو ختم کرتے ہوئے ماتحت عدالت کو دوبارہ ٹرائل کا حکم دیا۔ بھوپال اور رائزن میں پھیلی یہ جائیدادیں اب اینمی پراپرٹی ایکٹ کے دائرے میں آ چکی ہیں، جو تقسیم کے دور کی ہجرت سے جڑی دہائیوں پرانی قانونی اور جذباتی جنگ کو دوبارہ شروع کر رہی ہیں۔ لیکن اس مقدمے کی تفصیل سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ بھارت کے معروف اداکار کی خاندانی پراپرٹی کو دشمن کی جائیداد آخر کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ سیف علی خان کون ہیں اور ان کا پاکستان سے اصل میں کیا تعلق ہے، جس وجہ سے پاک بھارت جنگ میں شکست خوردہ بھارتی حکومت ان سے یہ پراپرٹی لینا چاہتی ہے۔ دہلی سے 35 کلومیٹر دور پٹودی ریاست کے نواب ابراہیم علی خان کی شادی کرنال کے نواب خاندان کی شہزادی سحر بانو سے ہوئی۔ اس طرح وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے رشتہ دار بھی ہوئے۔ سحر بانو سے ان کے 2 بیٹے افتخار علی خان اور شیر علی خان پیدا ہوئے، جبکہ نواب ابراہیم علی خان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے افتخار علی خان، جن کی شادی بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کی چھوٹی صاحبزادی ساجدہ سلطان سے ہوئی تھی، خود بھی اپنی ریاست کے 8ویں نواب بن گئے۔ بھوپال، جو کہ متحدہ ہندوستان کی امیر ترین ریاست تسلیم کی جاتی ہے، اس کے حکمران نواب حمید اللہ خان نہ صرف علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے بلکہ بعد ازاں اس کے چانسلر بھی رہے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سرکردہ رہنما اور قائد اعظم کے دوست بھی تھے، اسی لیے تقسیم کے وقت ان کی کوشش رہی کہ ریاست بھوپال پاکستان کا حصہ بن جائے، لیکن جغرافیائی صورتحال کے باعث یہ تو ممکن ہو نہیں سکا۔ مگر قائد اعظم کی شدید خواہش تھی کہ نواب حمید اللہ خان پاکستان آ جائیں تاکہ انہیں وزیر اعظم بھی بنایا جا سکے، لیکن نواب حمید اللہ خان نے ریاست بھوپال کی عوام کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، مگر ان کا یہ فیصلہ بھی بھارتی فوج کو زبردستی بھوپال میں داخل ہونے سے نہیں روک سکا، اور یوں 1949 میں بھارت نے نواب صاحب کو دھمکیاں دے کر بھوپال پر قبضہ مکمل کیا۔ نواب آف بھوپال کی بڑی صاحبزادی عابدہ سلطان، جنہیں حمید اللہ خان کے بعد ریاست کی ذمہ داری ملنا تھی، صرف 2 سوٹ کیس لے کر پاکستان آ گئیں اور پہل کراچی کے علاقے ملیر میں آ کر آباد ہوئیں۔ نواب آف بھوپال کی وفات کے بعد بھارتی حکومت نے عابدہ سلطان کو پیشکش بھی کی کہ اگر وہ پاکستان کی شہریت ترک کر کے واپس آئیں تو انہیں بھوپال کا نواب تسلیم کر لیا جائے گا، جبکہ یہی مشورہ انہیں فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی دیا، لیکن انہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی چھوٹی بہن ساجدہ سلطان کے حق میں دستبردار ہو گئیں۔ وہ یوں تو ہمیشہ پاکستانی سیاست سے دور رہیں، ماں سوائے 1964 کے، جب محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے خلاف الیکشن پر راضی کیا اور ان کی انتخابی مہم کا تمام خرچ اٹھایا۔ عابدہ سلطان کی شادی ریاست کوروائی کے نواب سرور علی خان سے ہوئی تھی، جس سے ان کے اکلوتے صاحبزادے شہریار علی خان پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ دوسری جانب ساجدہ سلطان کی نواب آف پٹودی افتخار علی خان سے اکلوتی اولاد منصور علی خان تھے، جنہوں نے مشہور بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگور سے شادی کی، جو کہ عالمی شہرت یافتہ ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کی نواسی ہیں۔
نواب منصور علی خان کو اپنے والد کی وفات کے بعد ریاست آف پٹودی کے ساتھ ساتھ اپنی ننہالی ریاست کی وراثتی جائیدادیں بھی ملی ہیں۔ ان کے بیٹے سیف علی خان جو کہ چھوٹے نواب کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کا نام دراصل ان کی دادی ساجدہ سلطان کے نسبت سے ساجد علی خان رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے بالی ووڈ میں انٹری کے وقت اپنا نام تبدیل کر کے سیف علی خان رکھ لیا۔ اسی طرح ان کے دادا نواب افتخار علی خان کے چھوٹے بھائی شیر علی خان نے رائل انڈین آرمی بطور افسر جوائن کی اور تقسیم ہند کے بعد پاک فوج میں شامل ہوئے، جہاں انہیں 14 پیراشوٹ بریگیڈ کی کمانڈ دی گئی اور اسی بریگیڈ نے بھارت سے موجودہ آزاد کشمیر کو آزادی دلانے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ شیر علی خان کو ان کے قد کاٹ کی وجہ سے ساتھی افسران نیپولین بوناپارٹ کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ وزیر اعظم فیروز خان نون لیگ کے دور حکومت میں میجر جنرل نواب زادہ شیر علی خان آف پٹودی کو آرمی چیف بنانے کی کوشش ہوئی، جو فوج کے اندرونی اختلافات اور سیاست میں دخل کے باعث ممکن نہیں ہو سکی۔ 1957 میں انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے کر سول سروس جوائن کر لی اور مختلف ممالک میں بطور سفیر پاکستان کی نمائندگی کی۔ جب یحییٰ خان صدر بنے تو انہوں نے اپنے پرانے دوست جنرل شیر علی خان کو بطور وزیر اطلاعات و نشریات کابینہ میں شامل کیا، جبکہ کچھ عرصے بعد انہوں نے اختلافات کی وجہ سے اس ذمہ داری سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی وفات تک کوئی بھی سرکاری ذمہ داری قبول ہی نہیں کی، جبکہ انہیں سلطان شہاب الدین غوری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے صاحبزادے میجر جنرل اسفندیار علی خان جو کہ رشتے میں سیف علی خان کے چچا بھی ہیں، پاک فوج میں بطور DGC تعینات رہ چکے ہیں۔ سیف علی خان کی اس مختصراً خاندانی تاریخ سے ہمیں اس مقدمے کو سمجھنے میں اب مدد ملے گی، کیونکہ ہائی کورٹ نے سیف کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جانشینی کے مقدمے کی ٹرائل کورٹ کے ذریعے دوبارہ سماعت کی جائے۔ اس بار فیصلے تک پہنچنے کے لیے 1 سال کی مہلت دینے کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نچلی عدالت نے اپنے فیصلے کو صرف الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک پرانے حکم نامے کو سامنے رکھنے میں غلطی کی تھی اور پیچیدہ شاہی وراثت کے دیگر اہم پہلوؤں پر غور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بھوپال جائیدادوں کی قانونی وراثت شہزادی ساجدہ سلطان کے بیٹے سابق بھارتی کرکٹ کپتان اور سیف علی خان کے والد منصور علی خان پٹودی کے انتقال کے بعد ان سے ہوتی ہوئی ان کے بچوں سیف علی خان، سوہا علی خان، صبا علی خان اور ان کی والدہ شرمیلا ٹیگور کو منتقل ہوئی، جن میں کئی وراثتی جائیدادیں اور عمارتیں جیسے کہ فلیگ ہاؤس، احمد آباد پیلس، دارالسلام، نور صبا پیلس اور جنگلات سمیت کوٹھیاں بھی شامل ہیں۔ برسوں سے پٹودی خاندان کا یہ موقف ہے کہ یہ ان کی خاندانی ملکیتی جائیدادیں ہیں۔ اس معاملے میں 2015 میں اس وقت اہم موڑ آیا جب ممبئی میں اینمی پراپرٹی کسٹوڈین آفس جو بھارتی وزارت داخلہ کے تحت کام کرتا تھا، اس نے ان جائیدادوں کو دشمن کی ملکیت اینمی پراپرٹی ایکٹ قرار دے دیا۔ 1968 اینمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت ہندوستانی حکومت کی تقسیم کے بعد پاکستان یا چین ہجرت کرنے والے لوگوں کو دشمن قرار دے کر ان کے پیچھے چھوڑی گئی جائیدادوں کو ضبط کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ بھارتی حکومت کا کیس حالانکہ کافی کمزور ہے، کیونکہ عابدہ سلطان جو کہ نواب حمید اللہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، وہ پاکستان آ کر اپنی بہن کے حق میں دستبردار ہو گئیں۔ مگر بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ اگرچہ ساجدہ سلطان اور ان کا سلسلہ نسب ہندوستان میں ہی رہا، لیکن اینمی پراپرٹی کسٹوڈین نے یہ دلیل پیش کی کہ وراثت کے سلسلے میں سمجھوتا کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں بھوپال کے شاہی خاندان کے افراد بشمول بیگم ثریا راشد، بیگم مہر تاج اور دیگر نے حکومت کے دعوے کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ساجدہ سلطان کو 1947 کے بھوپال تخت جانشینی ایکٹ کے تحت باضابطہ طور پر نواب اور صحیح وارث قرار دیا گیا تھا، جسے بھوپال کے ہندوستان کا حصہ بننے کے بعد شاہی وراثت کا فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی ثبوت پیش کیا کہ نواب حمید اللہ خاندان کا انتقال 1960 میں ہوا تھا اور 1962 میں بھارتی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 366 کے تحت ساجدہ سلطان کو ان کی قانونی وراثت کے طور پر تصدیق کرتے ہوئے ایک خط جاری کیا تھا۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے پہلے فیصلے کو منسوخ کرنے کے بعد ہندوستان کی سب سے مشہور شاہی جائیدادوں میں سے ایک پر قانونی لڑائی آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ ٹرائل کورٹ کو اب کیس کو دوبارہ دیکھنا ہوگا اور 1 سال کے اندر فیصلہ دینا ہوگا۔ سیف علی خان
اور ان کے خاندان کے لیے یہ ان کے طویل اور جذباتی سفر کا ایک اور اہم قدم ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صحیح وراثت ہے، کیونکہ نہ صرف پیسے اور محلات کے لحاظ سے بلکہ ان کے خاندان کی تاریخ، شناخت اور میراث کی وجہ سے بھی یہ ان کا حق ہے۔ دوسری طرف سیف علی خان نے پہلے ہی ان افواہوں کو مسترد کر دیا کہ وہ چند سال قبل ایک ہوٹل چین سے 10 ایکڑ پر محیط اور 150 کمروں پر مشتمل اپنے آبائی گھر پٹودی پیلس کو واپس خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھارتی میڈیا کے اس جھوٹ کی بھی نشاندہی کی کہ جائیداد کی قیمت 800 کروڑ بھارتی روپے ہونا ایک بڑے پیمانے پر مبالغہ آرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس پراپرٹی کے مالک ہیں جو نمرانہ ہوٹلز کو لیز پر دی گئی تھی، تاہم 2011 میں اپنے والد منصور علی خان پٹودی کی موت کے بعد انہوں نے خاندان کے لیے ایک بار پھر محل کی ملکیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ مالی لحاظ سے اس کی قیمت لگانا ناممکن ہے کیونکہ جذباتی طور پر جائیداد انمول ہے اور یہاں میرے دادا دادی اور والد مدفون ہیں۔ یہ میرے لیے سلامتی، سکون اور روحانی تعلق کی جگہ ہے۔ زمین تو چند صدیوں پرانی ہے لیکن جو محل میرے دادا نے میری دادی کے لیے بنایا تھا وہ 100 سال پرانا تھا۔ جب ریاستوں کو ختم کیا گیا جس کی وجہ سے میرے والد نے اسے لیز پر دیا اور فرانسس اور امان جو کہ محل میں ایک ہوٹل چلاتے تھے جائیداد کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے تھے، اور میری والدہ شرمیلا ٹیگور کی وہاں ایک کاٹیج ہے جہاں وہ ہمیشہ آرام سے رہتی ہیں۔ مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ تقسیم سے پہلے کے خاندانوں کے ورثان پر اینمی پراپرٹی ایکٹ کے اثرات پر بھی تازہ بحث کو جنم دیتا ہے، جبکہ بھوپال حکام کی جانب سے جلد ہی اس اسٹیٹ کو اپنے قبضے میں لینے کا عمل شروع کیے جانے کا امکان بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیف علی خان کو اپنی ان وراثتی جائیدادوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا پھر وہ قانونی جنگ جیت سکتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے فوری سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔